علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی قضى حبیبہ بالارض والسماء۔ الحمد للہ الذی قضى حبیبہ بالارض والسماء، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم المكين۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا قطب الدین کے چہنے والے، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کی جاری لو لگاتے مدینے کے تاجدار، جو ہم بے قبضوں کے قص بے بسوں کے پس، بیزاروں کے سہارا بیچاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی یتیموں کے والی، مدینے کے تاجدار جو سد السلام کا مرشد اعظم ہے، جو مظلوموں کا چارہ گر ہے، جو شکستہ دلوں کا کارساز ہے، جو روحانی قلب و ذکراؤں کا مسیحا ہے، جس کے در دولت کا طواف کرتا ہے، رات جس کی آسمانی عرش نشا کی حبشی کنیز ہے، زمین جس کے قدوم میں ملت نزول سے شرطیاب ہے، آسمان جس کے تصدق سے سرفراز ہے، ملام العلا کی مقدس محفل میں جس کا ذکر ہے، شمس بازوقات جس کے در دولت کا طواف کرتا ہے، بدر کابر جس کے در کا بھکاری ہے، فرش عرش پر جس کی امامت پر پرچم لہرایا جاتا ہے، یعنی سدرا کے مقیم جبریل امین جس کے ہم نشین ہے۔ آئیے اس عالی مرتبت بارگاہ بے کسمنا میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے تھوڑی دیر توجہ دیں، چائے وغیرہ تو پی لیجیے تو درود پڑھتے ہیں۔ نہ دو بھائی، آپ بچوں میں بانٹ جاؤ، بہنے وہاں ہے نا، ساری بات نہیں کریں گے، گیر نہیں رہیں گے، بڑا کام ہوگا۔ مائک والے بھائی سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ایک کو کم کرتے ہیں اور ساتھ ہی آواز کرتے ہیں۔ بچن کے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پھر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آواز دیجیے، آواز نہیں کیجیے، بس کہ یا رسول اللہ۔ دیکھیے ہم سب نبی ہیں، نبی کے غلام ہیں، ہم جو بھی سنتے ہیں وہ سب اللہ و رسول کی ہی سنتے ہیں۔ لوگ بکنے والے بکتے ہیں، لیکن سمجھ لو کہ مجبور ہے، ورنہ نبی کے علاوہ آپ کسی کا نہ سنیں۔ تو جانتے ہو اپنے نبی سے اگر محبت ہے، اپنے نبی سے پیار ہے، اپنے نبی سے عشق ہے، اگر واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی گفتگو سننا چاہتے ہیں، اپنے آقا کے ہی کردار کو سننا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے اپنی حاضری کا جو ہے کیا کہتے ہیں ثبوت دیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کی آمد پر، نبی کی چمک پر، نبی کی دمک پر قلم کو چلایا تو اس کی تضمین محمد سمیع بہرائچوی نے کی۔ کیا کی؟ وہ فرماتے ہیں کہ زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے۔ کیا فرمایا؟ کہ زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دیکھیے جس طریقے سے سننا چاہیے، 10 منٹ کا ٹائم ہے تو کم سے کم آپ جلدی جلدی بول دیں کہ مزاج میں جب غریب ہو جائے۔ پھر کہیں یا رسول اللہ۔ اپنے نبی سے محبت ہے، نبی سے پیار ہے۔ جب نبی کو لوگوں نے کہا کہ نبی دے نہیں سکتے ہیں، نبی سن نہیں سکتے ہیں، مانا اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، تب بریلی کے امام کا کرم چلا، اس کی تصویر سمیع بہرائچوی نے کی کہ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، منافق جہنم کا بندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم آدم سے چھٹکانے والے۔ سبحان اللہ۔ کبھی انبیاء کے غلاموں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، کبھی انبیاء کے غلاموں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے۔ یا رسول اللہ یہ بڑے بے ادب ہیں، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، اے ان کا عجب کھانے بلانے والے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے، تیسرے سپارے کی پہلی آیت ہے۔ کیا ہے؟ یہ وہ رسول ہے کہ جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کوئی وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، کوئی وہ ہے جسے درجے و بلندیاں عطا فرمائی۔ تو جانتے ہو جن سے
جسے اللہ نے کلام فرمایا وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، اور جسے درج و بلندیاں عطا فرمائی ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ لیکن جانتے ہو دنیا میں کم و بیش 1,24,000 تقریباً 2 لاکھ انبیاء کرام آئے ہیں۔ آخر کیوں آئے؟ اس لیے آئے جانتے ہو کہ جب قوم بھٹکتی تھی، جب قوم راہ راست سے ہٹتی تھی، یعنی لوگ شراب کی طرف گامزن ہوتے تھے، جوا پیے جو کھیلنا شروع کرتے تھے، عیاشی اور مکاریوں کا کام شروع ہو گیا تھا، تب جانتے ہو کہ وہ اللہ نے جو ہے اپنی وحدانیت کا اعلان کرانے کے لیے اور لوگوں کو راہ راست میں جانے کے لیے اور ہم ہی میں سے کچھ خاص بندوں کو چن کر کے نبوت رسالت دے کر کے بھیجتا تھا۔ تو وہ نبی آتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو بتائے کہ کیا چیز غلطی پر ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں، اللہ رب کائنات نے کسی نبی کو قوم عاد کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ کوئی نبی قوم سمود کی طرف مبعوث ہوا ہے، وہ کسی زمانے کے لیے نبی بن کر کے آیا ہے، وہ کسی شہر کے لیے نبی بن کر کے آیا ہے، وہ کسی ملک کے لیے نبی بن کر کے آیا ہے، وہ کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر کے آیا ہے۔ لیکن جب باری آئی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آئی ہے احمد مختار کی، جب باری آئی ہے اپنی انگلی کے اشارے سے پچھم سے ڈوبے ہوئے سورج کو بچانے والے محمد رسول اللہ کی، اللہ نے فرمایا مہدو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے تجھے ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب زبان سے کہہ دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف جو ہے اللہ کا رسول ہو کر کے آیا ہو، اس لیے کہ نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، وہ کسی قبیلے کے لیے، وہ کسی علاقے کے لیے، وہ کسی خطے کے لیے، وہ کسی شہر کے لیے، لیکن پرواہ ہے بھائیوں سنی مسلمانوں، میرا نبی آیا ہے کسی شہر کے لیے نہیں، کسی زمانے کے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، کسی خطے کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں، کسی شہر کے لیے نہیں، کسی گاؤں کے لیے نہیں، وہ کہاں کے لیے آیا ہے؟ جو کہہ دو جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو پھر بتا دیں، پھر اللہ نے کہا ہے میرے پیغمبروں جا رہے ہو نا تو لوگ کہیں گے نبی ہو، ارے ہمارے یہاں لوگ جھولا چھاپ ڈاکٹر سے دوا نہیں لیتے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو آپ بتاؤ مریض دوا نہ لے، مریض دوا نہ لے ڈگری والے سے، تو جو انبیاء کرام جو نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کرتے تھے لوگ پوچھتے تھے کیا ہے، معجزے ہیں، نبی ہو کچھ دلیل ہے؟ تو اللہ نے جانتے ہاں معجزہ کس کو کہتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ انبیاء کرام سے کچھ انہونی چیز ہو جائے، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اگر آپ ایسا مارتے پتھر پہ تو پتھر سے 12 چشمے بہ نکلتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بزن اللہ فرما کر کے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا انبیاء اے میرے رسولوں میرے نبیوں جا رہے ہو نا تو جانتے ہو معجزہ لے کر کے چلے جاؤ۔ اللہ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا ہے، کسی نبی کو 2 معجزے دیا ہے، کسی نبی کو 3 معجزے دیا ہے، کسی نبی کو 4 معجزے دیا ہے۔ حضرت آدم آ رہے ہیں تو معجزہ لے کر آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ آ رہے ہیں تو معجزہ لے کر آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں تو معجزہ لے کر آ رہے ہیں، حضرت یحییٰ آ رہے ہیں تو معجزہ لے کر آ رہے ہیں، حضرت زکریا آ رہے ہیں تو معجزہ لے کر آ رہے ہیں۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، اللہ نے سب کو معجزہ دے کر کے بھیجا ہے، لیکن جب باری آئی ہے آمنہ کھلال کی، جب باری آئی ہے احمد مختار کی، جب باری آئی ہے حسنین کے نانا جان کی، جب باری آئی ہے حضرت فاطمہ کے بابا جان کی، اللہ نے بنایا محبوب تمہیں تو سورج پر جانا ہے، تمہیں تو چاند کے بعد جگڑے کرنا ہے، تمہیں تو اپنے ماں باپ کی پکڑی کے سونے کے کھنوں سے تم کو نکالنا ہے، کمپنیوں سے کلمہ پڑھوانا ہے، اس لیے محبوب معجزہ لے کر نہیں بلکہ معجزہ بن کے چلے جاؤ۔ آپ کا چلنا معجزہ، کھانا معجزہ، آنا معجزہ، رہنا معجزہ، میرے نبی کا عرش پہ جانا معجزہ، میرے نبی کا عرش پہ آنا معجزہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ بس بتا اتنا دے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہم کو جو ہے سب کو زندگی بسر کرنے کا اور کیا کہتے ہیں نمونہ ملنا چاہیے. ملے گا سب کچھ ہے. ارے جو بھی آیا نبی کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ بن کر کے گیا ہے. ہم نبی کے غلام ہیں لیکن دربدر بھٹک رہے آخر ہم نے لیا ہی نہیں ہے. نبی کی شریعت پہ چلنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. بس تھوڑی سی بات بتا کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں کہ نبی آخر الزمان ہے. اللہ جانتے ہو نبی آخر الزمان کو جب لوگوں نے استعمال کیا ہے نبی کے شریعت پہ چلنے کی کوشش کی ہے تو جانتے ہو جو آئے تھے حبشی آئے تھے نا تو یہ دنیا کے امام بن کر کے چلے گئے. لوگ جیسے آتے گئے نبی کی بارگاہ سے فیض لیتے چلے گئے. آؤ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت ابو بکر کو بولتے ہیں ابو بکر میرے ساتھ چلو, عمر میرے ساتھ چلو, عثمان میرے ساتھ چلو. صحابہ کرام کا مجمع لے کر کے نبی آخری زمان جا رہے ہیں. اللہ حدیث بتاتی ہے نبی ایک گھر پر رکے, دستک کی آواز رہی تو اندر سے آواز دینے والے کوئی اور نہ تھے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ تھے. اندر سے آواز آئی کیا دیکھا نبی آخر زمان آ گئے ہیں, اللہ کے محبوب آ گئے ہیں, اللہ کے حبیب آ گئے ہیں. دروازہ کھولا فوراً چٹائی بچھاتی ہے. بتاؤ تو جہاں کے مالک و مختار ہے ان کے لیے کیا بچھ رہی ہے؟ کھجور کی چٹائی بچھ رہی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ نے دیکھا تو وہ جھوم اٹھی اللہ میرے بابا جان آئے ہیں, احمد مختار آئے ہیں, میرے بابا جان کے صحابی آئے ہیں. یعنی کون آئے جانتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق ہے, حضرت عمر ہے, حضرت عثمان ہے, دیگر صحابہ میرے نبی کے ساتھ کہاں ہے؟ مولا کائنات کے گھر ہے. جانتے ہو جس طریقے سے آپ جو ہے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کر دیتے ہو, خوشیاں منا لیتے ہو, اپنے عزیزوں کو بلا کر کے, اپنے مسجد کے ائمہ کرام کو بلا کر کے اور جو ہے دعوت کر کے اور ان سے کچھ مسئلے پوچھ لیا کرو. دیکھو نبی آخر زمان کو دیکھ کر کے حضرت سیدہ فاطمہ ہے خوش ہو جاتی ہے, مولا کائنات کو گھر کے اندر بلاتی ہے. جانتے کیا ہوا؟ اب گھر پہ تو کچھ کھانے کو تھا نہیں. ایک تھال میں حضرت علی مرتضی اللہ تعالی عنہ نے نفیس شہد پیش کیا. کیا پیش کیا؟ شہد. مہمان آتے تو ہم لوگ چائے بسکٹ ڈالو برفی کچھ کھلاتے کہ نہیں کھلاتے؟ اور جہاں اللہ کے محبوب آئے ہیں سبحان اللہ اگر اجازت ہوتی نا تو مولا کائنات کیا سے کیا پیش کر دیتے. لیکن جان تو گھر میں کچھ کھانے جو بھی کھا رہا ہے خدا نے پیش کر دیا. اللہ شہد پیش کیا. تو حضرت حافظ و قاری محمد فیاض صاحب اللہ جو منیجر مدرسہ باغ مدینہ کے ہیں ان کا حکم تھا کہ مولانا صاحب اصلاح معاشرہ میں بولنا ہے. تو ہم تھوڑی دیر تک غور و فکر کیے کہ کیا پیش کریں کہ پروار والوں کی سمجھ میں آ جائے. تو میں حدیث پاک لے کر کے آیا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ذہن حدیث پاک کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں. تو اتفاق یہ ہے کہ وہ تھال تھا تو تھال میں شہد میں ایک بال پڑا ہوا تھا. کیا پڑا ہوا تھا؟ بال پڑا ہوا تھا. تو میرے نبی نے فرمایا ہے میرے دیوانوں دیکھو اس میں کیا ہے؟ تو یا رسول اللہ اس میں تو بال ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر کچھ اس پر پیش کرو, کیا کہنا چاہے؟ کہا یا رسول اللہ ایمان اس تھال سے زیادہ روشن ہے. جیسے آقا میرے سامنے تھال دکھ رہی نا سب کو سب کو ایسے آدمی کا ایمان دکھنا چاہیے. اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے نا آقا وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے سبحان اللہ. لیکن ایمان پہ اٹل رہنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اللہ نبی کے صحابہ کی فکر تو دیکھو, کوئی دنیا کی بات نہ کی, بات کی تو وہی کی جو نبی سے سیکھا تھا سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا ہے عمر کچھ کہنا چاہے تو عرض کی یا رسول اللہ حکومت اس ڈھال سے زیادہ روشن ہے. یعنی جس طریقے سے حکم یہ تھال دکھ رہے نا چاروں طرف تو آقا جو حاکم ہوتا نا اس کو پوری یہ تھال کی طرح پوری حکومت دکھنی چاہیے. جیسے ہمارے پردھان منتری ہیں تو پورا ہندوستان ان کی نگاہ میں ہونا چاہیے. تو آپ کو بتا دیں کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ حکومت اس تھال سے زیادہ روشن ہے. آقا حکومت اس تھال سے زیادہ روشن ہے اور اس میں جو حاکم ہوتے ہیں حکمران وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. یعنی حق جو جس طریقے سے تھال دکھتا ہے حاکم کو حکومت دکھنی چاہیے اور جو حاکم ہوتے ہیں وہ شہد سے زیادہ شیریں ہونے چاہیے. لیکن مولا تعالیٰ فرماتی یا رسول اللہ لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا جو کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے.
سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. حضرت عثمان ذوالنورین بول اٹھے یا رسول اللہ علم اس ڈھال سے زیادہ روشن ہے، علم دین اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شیریں ہے، اور علم دین کو حاصل کرنا جو کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب جن کے گھر مہمان نوازی ہو رہی تھی وہ حضرت مولا کائنات کہاں خاموش ہونے والے، بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان اس ڈھال سے زیادہ روشن ہے اور مہمان کی خدمت کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن آقا اس میں مہمان کو خوش کر کے اس کو اپنے دروازے سے بدا کرنا جو کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. سبحان اللہ. ایک جو ہے صحابی کیا فرماتے ہیں ایمان کے بارے میں، دوسرے صحابی فرماتے ہیں حکومت کے بارے میں، تیسرے صحابی فرماتے ہیں علم کے بارے میں، چوتھے صحابی فرماتے ہیں مہمان کے بارے میں. اتنا اچھا مجمع ہے جہاں حضرت ابو بکر گفتگو کر رہے ہیں، حضرت عمر کر رہے ہیں، حضرت عثمان کر رہے ہیں، حضرت مولا کائنات کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے پردے کی جانب اشارہ کیا، پردے کی جانب اشارہ کیا اور آقا نے فرمایا آپ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اور حضرت فاطمہ الزہرا سبحان اللہ کچھ کہنا چاہتی ہے. ہمارے گھر کی ہوتی ماں بہنیں کیا کہتی؟ یہ تو گفتگو میں لڑ لیتی، یہ تو کوئی فرمائش کر دیتی. ہوتا ہے صحیح کریں گے قوم کے دواروں. سیدہ فاطمہ الزہرا کے ذہن پہ لاکھوں سلام ہو. کہنے لگے بابا جان حیا اس کھال سے زیادہ روشن ہے، حیا اس کھال سے زیادہ روشن ہے. عورت کے منہ پہ پردہ شہد سے زیادہ شیریں ہے اور اپنے آپ کو غیر محرم مرد سے بچا لینا ہے بال سے زیادہ باریک ہے. اللہ اللہ اتنی پیاری محفل ہے جہاں نبی کے چاروں یار گفتگو کرے، جہاں نبی کی بیٹی گفتگو کرے. نبی فرماتے میرے دیوانوں میں بھی کچھ فرمانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میرے دیوانوں راہ خدا راہ میرے آقا فرماتے ہیں معرفت الہی اس کھال سے زیادہ روشن ہے. معرفت الہی حاصل کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن معرفت الہی پہ رہتے رہتے دنیا سے چلے جانا جو کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. میرے نبی کی گفتگو ختم نہ ہونے پائی تھی، آنے والے نے دستک دی دروازے پر. آقا فرماتے ہیں صحابہ جاؤ اور دروازہ کھول دو. کسی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کون ہے، لیکن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دروازے پہ کون آیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اتنی محفل اچھی ہو رہی ہے اسی لیے اللہ رب کائنات نے جبریل کو بھیج دیا ہے. اللہ حضرت جبریل آ گئے، کہا یا رسول اللہ راہ خدا اس کھال سے زیادہ روشن ہے، راہ خدا پہ چلنا پال سے شہد سے زیادہ شیریں ہے، راہ خدا پہ اٹل رہنا چاہے جان چلی جائے یا رسول اللہ بال سے زیادہ باریک ہے. آپ جانتے ہو اتنی پیاری محفل ہو رہی تھی، ایک فرشتہ وحی لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا. اللہ رب کائنات سے فرشتے نے کہا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو اتنی پیاری گفتگو ہو رہی ہے، اتنا پیارا سما ہے تو امت کو میرا محبوب درس دے دے کہ یہ محبوب کہہ دو دنیا والوں کو میری جنت ہے اس کھال سے زیادہ روشن ہے اور میری جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہے. لیکن محبوب کہہ دو کہ کل میدان محشر میں پل صراط پار کرنا ہے جو کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. کیا ہے؟ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. سبحان اللہ. بچوں میرے یہاں رکے اور ہجرت کی راہ، کہاں ہجرت کی راہ کیا کہتے ہیں معراج کی راہ مصطفیٰ کو لے کر کے حضرت جبریل امی چلے. کہاں چلے؟ مقام سدرہ پر پہنچے. کہاں آقا ایک بال کے برابر آگے بڑھانا، بال پہ گفتگو ہو رہی تو بال ہی پہ ہو جائے تو ہماری گفتگو ختم ہو جائے. کہا اگر یک سرے منہ برتن پرم فروغ تجلی مسوزت پرم یا رسول اللہ اگر ایک بال کے برابر آگے بڑھا تو رب کی نور کی تجلی سے میرے پر کر جائیں گے. آقا فرماتے ہیں جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہ جا سکتا. جبریل خاموش ہے. آقا فرماتے ہیں جبریل کوئی بات یاد آئی تو نہیں یا رسول اللہ. آقا فرماتے جب میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا اے ابراہیم آج جبریل وہاں جاتا ہے جہاں کوئی نہ جا سکتا، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. تو اے جبریل آج حضرت ابراہیم کا بیٹا محمد الرسول اللہ وہاں جا رہا ہے جبریل جہاں تم نہ جا سکے، جبریل جہاں تمہاری رسائی نہ ہو سکی. حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ بس اتنی ضرور گزارش ہے کہ آپ اللہ سے کہہ دینا کہ کل میدان محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم
चांद होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, लेकिन आपकी उम्मत गुनहगार होगी, आपकी उम्मत खताकार होगी, आपकी उम्मत बदकार होगी या रसूल अल्लाह। लेकिन पुल सिरात पार करना होगा, जुबान से भी ज्यादा बारीक है। आका गुनाहों की वजह से, सियाकारी की वजह से, खताकारी की वजह से, बदकारी की वजह से आका आपकी उम्मत कर करके जमीन पे गिर के जहन्नम में गिर रही होगी। उधर जन्नत पार करने की वजह से नबी देखते हैं, नबी को जो है मेरे नबी करम ने फरमाया, जिब्रील जिस तरीके से आसमान में बादल में बिजलियां कड़कती है, कल पुरसिरा से मेरी उम्मत इसी तरीके से गुजरती चली जाएगी। अल्लाह अल्लाह, अब मेरे जानते हो, लेकिन हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब पुरसिरात है, उम्मत गिरेगी, लेकिन मुझे इजाजत है रब की बारगाह से कि हम पर जो है पुरसिरात के नीचे बिछा देंगे, आपकी उम्मत गुजर जाएगी। आका फरमाते हैं जिस तरीके से बिजली की गुजरती है, गरजती है, इसी तरीके से जो है मेरी उम्मत गुजर जाएगी। अब बरेली के नाम ने फरमाया कि पुल से उतारेगा है, गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। अल्लाह अल्लाह, तो जानते हो मैदान महशर में जब हम सियाकार होंगे, हम खताकार होंगे, हम बदकार होंगे, तब पुल सिरात पे जा रहे होंगे, तो जानते हो बरेली के इमाम ने फरमाया था, अहले सिरात रूह है, अमी को खबर करे, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करे, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करे। गुनाहगारों, नबी का दामन थाम लो, नबी से इश्क कर लो, नबी से मोहब्बत कर लो, इसलिए कि मेरे नबी की मोहब्बत जहाँ भी काम आएगी, कब्र में काम आएगी और हश्र में भी नबी की मोहब्बत काम आएगी। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आपको बता दें कि दुनिया में बेशुमार लोग आए, बेशुमार लोग आए, उनको बेशुमार रहनुमा मिले। किसी को हजरत मूसा कलीमुल्लाह मिल गए, किसी को ईसा रूहुल्लाह मिल गए, किसी को आदम सफीउल्लाह मिल गए, लेकिन हम गुनहगारों को अल्लाह रब्बे कायनात ने कितना रहम और फज़ल करम किया, ना हमको कलीमुल्लाह दिया, ना हबीबुल्लाह दिया, ना कलीमुल्लाह दिया, ना सफीउल्लाह दिया, बल्कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमा दिया है, अपना हबीब अता फरमा दिया है। मुस्तफा से मोहब्बत कीजिए, इसलिए कि कल मैदान महशर में कोई अगर काम आने वाला है तो अमना का नार काम आने वाला है। मैदान महशर में जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वहाँ सब जवाब दे देंगे। वहाँ जानते हो अंबिया कह देंगे नफ्सा नफ्सी, लेकिन सब कहेंगे किसी और के पास जाओ, हम जैसे खताकार होंगे। मैदान महशर में सोचेंगे ऐ मेरे वाला कौन बचाएगा, किसके पास जाए, किसकी तरफ जाए। तब बरेली के इमाम ने फरमाया था कि जानते हो घबराना नहीं है कि पेश है हम मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोके जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और दिल निकल जाने की जा है आह किन आंखों से ये हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। कुछ गाने कर लिए महशर की वो जाने मसीह, आज दामन की हवा देकर जिलाते जाएंगे। फूल खिलेगा आज कि उनकी नसीमे फैज से खून रोते आएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आज ईद आशिका है, कर खुदा चाहे कि ये वो आज, कर खुदा चाहे कि वो आज अबरुए बेवस्ता का आलम दिखाते जाएंगे। इमाम कहते हैं हाँ फकीरों कुछ खबर भी है, आज वो दिन है कि वो नेमतें खुद अपने सदके में लुटाते जाएंगे। खातिर उस्ताद पसंद के आने ही की देर है, खुद वो गिरकर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। वसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुल्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, फिर मने इसिया पर अब बिजली गिराते जाएंगे। पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब सलीम की सदा पर वज दिलाते जाएंगे। सरवरे की लीजिए अपने नातवानों की खबर, नफ्से शैता सैयदा कम तक तबाते जाएंगे। इमाम कहते हैं आशिक तक जानेंगे हम पैदाइश मौला की ठोर, मिसले पारस नजर के दिले गिराते जाएंगे। आप हो जाए अदू मगर हम तो रजा, हमने जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बे कायनात हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफा से इश्क करो, इतना इश्क करो जब मर जाओ दुनिया से चले जाओ तो लोग ना
है ठेकेदार का जनाजा जा रहा है, बल्कि लोग ये कहें नबी का आशिक है, इसने अपने लिए जो है सामान इकट्ठा कर लिया है। बरेली के आशिक कहेंगे लहद में इश्क रुपए शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अस्सलाम वालेकुम।